بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے سلسلے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں سن 8 ہجری کا تذکرہ آتا ہے اور ایک میں سن 7 ہجری کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے میرے دل کو اسلام کے لیے مشرف کیا، میرے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا اور میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی۔ اور جب بھی میں قریش کے ساتھ مل کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں جایا کرتا تھا تو واپسی پر میرے دل کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی تھی کہ میرا دل مجھ سے کہتا تھا، اے خالد، تیری یہ کوششیں، تیری یہ محنتیں، تیرا ان کے ساتھ جانا، حضور کے خلاف تیرا مقابلے میں اترنا، یہ سب لا حاصل ہے، تجھے ان تمام چیزوں سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب رہے، یہ ان کا دل ان سے کہتا تھا۔ خود بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو مقام عصفان میں صلاۃ الخوف پڑھا رہے تھے تو فرماتے ہیں خود حضرت خالد کہ میں اس وقت کفار کے لشکر میں تھا، ان کے گھڑ سواروں میں تھا۔ میں نے جب حضور کو دیکھا تو میرے دل نے چاہا کہ العیاذ باللہ میں حضور کو قتل کر دوں، لیکن فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران ہی حضور کو پتا چلا کہ اس طریقے سے مسئلہ ہے، وحی کے ذریعے سے، تو اس وقت اور زیادہ میری دل کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی۔ اور اس کے بعد جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کا دل بھر گیا تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مکہ والے جو ہے، قریش جو ہے، کفار قریش، ان کی جو طاقت اور قوت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد اب یہ بھی کمزور پڑ چکے ہیں۔ اور رہی نجاشی کی بات تو وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن چکا ہے۔ اب میرے لیے یہی صورت ہے کہ میں مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلا جاؤں اور وہیں پر یہود یا نصرانیت اختیار کر کے میں ان کا غلام بن جاؤں اور ان کے تابع رہ کر ذلت کی زندگی گزاروں۔ اب میرا خیال یہی آئے کہ میں وہاں پر چلا جاؤں، لیکن میں نے فوراً سوچا کہ کچھ عرصے یہیں پر رکتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی کیا مشیت ہوگی، پردہ غیب سے کیا حکم آئے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں یہیں پر رکا۔ اسی دوران حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد آئندہ سال عمرۃ القضاء کے لیے جب مکہ آئے، جو طے ہوا تھا شرائط میں، تو اس وقت ان کے بھائی ولید ابن ولید جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے وہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضاء میں موجود تھے۔ تو انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی بھی ان میں شریک تھا، میں نے جب ان کی آمد کی خبر سنی تو میں روپوش ہو گیا، میں مکہ سے باہر چلا گیا اور دور دراز علاقے میں چھپ گیا۔ میرا بھائی جب مکے میں آیا تو آ کر اس نے مجھے بہت زیادہ تلاش کیا لیکن میں اس کو مل نہ سکا۔ آخر کار اس نے میرے نام ایک خط لکھا، جس خط میں یہ تھا کہ حضرت ولید ابن ولید حضرت خالد کو لکھ رہے ہیں کہ تو ایک عقل مند آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل دی ہے، اتنی عقل کے باوجود تو کیسے اس پاکیزہ مذہب سے، یعنی اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اس سے کیسے تو دور رہ سکتا ہے، تیرا جیسا عقل مند شخص اس سے دور نہیں رہ سکتا ہے۔ اور پھر اس خط میں لکھا تھا کہ تیرے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ وہ کہاں ہے، کیسے ہے، وہ اتنا عقل مند آدمی ہے، اتنا عقل مند ہونے کے باوجود وہ اسلام سے کیوں دور ہے۔ تو حضرت خالد خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ خط سنا تو خط سننے کے بعد میرے دل کے اندر اور زیادہ اسلام کی عظمت آ گئی، اور اس سے زیادہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو میرے بارے میں کہا اس کی وجہ سے تو میرا دل اور زیادہ کھل گیا. اب میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کروں اور اب میں اسلام کو قبول کروں. خود یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میں یہ خط میں نے پڑھا, خط پڑھنے کے بعد میرے دل کی کیفیت جب یہ ہو گئی تو اس وقت میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے بشارت تھی میرے لیے کہ میں ایک تنگ اور قحط زدہ شہر میں ہوں, اس سے میں نکل رہا ہوں اور سرسبز و شاداب شہر میں داخل ہو رہا ہوں. جب میں بیدار ہوا خواب کے بعد تو مجھے پتا چلا کہ یہ بشارت کیسی ہے, یہ کہاں کی طرف میری رہنمائی ہو رہی ہے. اس وقت میں نے اپنا سامان تیار کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا. جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اس وقت میں نے سوچا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہونا چاہیے. چنانچہ میں صفوان ابن امیہ کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ دیکھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ وہ تمام لوگوں پر غالب آ چکے ہیں اور تمام لوگ ان کے تابع ہو چکے ہیں, تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ قریش مکہ جو ہے یہ مغلوب ہو چکے ہیں, ان کی طاقت جو ہے, ان کا دبدبہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. تو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہو, اس کے باوجود ہم بھی کیوں نہ مدینے جا کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مشرف با اسلام ہو کر ہم بھی وہی عزت کمائے, ہمیں بھی وہی مرتبہ ملے جو ہم سے پہلے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ملا ہے. لیکن صفوان ابن امیہ نے سختی سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ اگر محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے لیے صرف میں ہی ایک شخص رہوں گا تب بھی میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا. حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بدر میں اس کے والد اور اس کا بھائی قتل کیا گیا, اسی لیے یہ اتنا زیادہ غضبناک ہے, اسی لیے یہ اسلام قبول کرنے کی اس کے اندر کوئی چاہت نہیں ہے. پھر بیان کرتے ہیں کہ اس سے جب میں فارغ ہو گیا تو میں نے سوچا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. پھر میں اکرمہ ابن ابی جہل کے پاس گیا, اس سے بھی یہی واقعہ سنایا, اس نے بھی یہی مجھے کہا کہ میں نہیں آپ کے ساتھ آؤں گا, اس نے بھی اسی طریقے سے تمام باتیں کہی. پھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں عثمان ابن طلحہ کے پاس جاؤں, وہ میرا جگری دوست ہے, اس کے سامنے میں بات رکھوں, کیا پتا وہ مان جائے. لیکن ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ بدر میں اس کے والد اور بھائی کو مارا گیا ہے, اس لیے ممکن ہے کہ وہ بھی نہ آ سکے. لیکن جب میں نکلنے لگا تو نکلنے وقت میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو بتاؤں تو مجھے کیا فرق پڑے گا, بتانے سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اس لیے میں کم از کم اس کو بتاؤں کہ تو میرے ساتھ چل. چنانچہ حضرت خالد حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان کو پورا واقعہ سنائے. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. تو گویا کہ یہ دو آدمی بن گئے اور کہا کہ آپ یہاں سے جب ہجرت کرنے لگو گے تو مقام یا حج میں اگر آپ پہلے پہنچ گئے تو میرا انتظار کرنا, میں پہلے پہنچ جاؤں تو میں آپ کا انتظار کروں گا, وہاں سے پھر ایک ساتھ نکلیں گے. چنانچہ یہ حضرات روانہ ہوئے. حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ مقام یا حج میں میری ملاقات حضرت عثمان ابن طلحہ سے ہوئی. ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو ملاقات ہونے کے بعد ہم علس صبح وہاں سے روانہ ہو گئے اور روانگی کے بعد ہم مدینہ کی طرف چل پہنچے. جب ہم مقام حدہ میں پہنچے تو وہاں ہماری ملاقات حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. انہوں نے ہمیں مرحبا کیا, انہوں نے ہمیں سلام کلام کیا, انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, ہم نے کہا اس طریقے سے, ہم نے اس سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے. چنانچہ اب یہ کل 3 افراد بن گئے, حضرت خالد, حضرت صفوان, حضرت عثمان ابن طلحہ اور حضرت عمرو ابن العاص. یہ 3 حضرات مل کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا. چنانچہ یہاں سے نکل کر فرماتے ہیں کہ جب ہم مقام حرہ پر پہنچے وہاں پر ہم نے اپنی سواریوں کو بٹھایا, اپنے اونٹ کو بٹھایا, آرام کے ارادے سے ہم رکے. لیکن تب تک ہماری خبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکی تھی اور حضور ہماری آمد سے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. پھر جب ہم یہاں سے چلے تو چلتے چلتے ہمیں اپنے بھائی جو پہلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے, ولید ابن ولید جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے, وہ ہمیں ملے. انہوں نے ہمیں بتلایا کہ اس طریقے سے معاملہ ہے کہ حضور کو تمہاری خبر مل چکی ہے, لہٰذا تم جلدی سے چلو اور حضور کے در پر پہنچ کر اسلام قبول کرو.
حضرت خالد کہتے ہیں کہ ہم نکل کر جب اچھے کپڑے پہنے نہا دھو کر حضور کی خدمت میں جب پہنچے تو ہم نے سلام کیا، حضور نے خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ ہماری سلام کا جواب دیا، اور میں نے کہا اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ خالد قریب آؤ، اور قریب آ کر کہا الحمدللہ الذی ہداکا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس سے تجھ کو ہدایت دی، قد کنت ارا لک عقلا، میں تجھ کو عقل مند آدمی سمجھتا تھا، رجوت ان لا یسلمک الا الی الخیر، اور میری امید بھی یہی تھی کہ اللہ رب العزت تجھے اس عقل سلیم کے ذریعے سے اسلام کی طرف رہنمائی کریں گے اور تو اسلام قبول کرے گا۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو بتایا، اور حضرت خالد نے کہا اسلام لانے کے بعد کہ میں مختلف مواقع پر آپ کے مقابلے میں آ کر آپ کے خلاف میں نے جنگیں لڑی ہے، اس سے اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اسلام جو ہے، اسلام انسان کے ماقبل کے جتنے بھی جرائم ان سب کو معاف کرتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت خالد نے اصرار کیا، اور اصرار کرنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے لیے دعا کی کہ اللہم اغفر لخالد بن ولید ما اوضع فیہ من صد عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں اس نے ڈالی ہے ان سب کو اس سے معاف فرما، ان سب کو ختم فرما۔ چنانچہ حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ پہلے میں نے اسلام قبول کیا، پھر میرے بعد حضرت عثمان ابن طلحہ گئے، اس کے بعد پھر عمرو ابن العاص گئے، اور تینوں حضرات نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تھا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے جگر کے ٹکڑوں اور جگر کے گوشوں کو مدینہ کی طرف پھینک دیا ہے۔